الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمیمہ لٹکانا، اس کا حکم دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو کبھی پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے، مقصد کو پورا نہ کرے۔ تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ منکا سمجھ لیا، منکا یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بعض لوگ اس طرح کی چیزیں پہن لیتے ہیں، یہ چیز توحید کے خلاف ہے۔ مثلا اگر آپ کاغذ پر کچھ لکھ کر بندہ گلے میں لٹکا دے تو اسے تمیمہ کہیں گے، یا یہ سوچ کر اس سے کہ بیماری دور ہوگی، اس سے آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے، تو یہ تمیمہ ہے۔ اگر کوئی مثال کو طور پہ اگر کوئی گاڑی کے سامنے جوتا لٹکائے، یہ کہے کہ یہ میری گاڑی کی نظر بد سے محفوظ رہے گی، تو یہ بھی تمیمہ ہے۔ یا پھر بندہ یہ کہہ دے کہ یہ بھی خلاف شرع چیز ہے، گاڑی کے سامنے چیزیں لٹکانا ہے۔ یا پھر بندہ یہ سوچ لے کہ کوئی اپنا گھر بنایا ہے اور گھر کے سامنے جوتا لٹکا دیا تاکہ نظر نہ لگے، یا گھوڑوں کی نال وغیرہ، اونٹوں کی نال لٹکا دی، تو یہ سارا تمیمہ ہوگا۔ بلکہ کوئی اپنے گھر میں قرآن کریم کی آیت لکھ کر لٹکا دے کہ میرے گھر چوری نہ لگے یا آگ نہ لگے، اس سے محفوظ رہے گا، تو یہ بھی تمیمہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، اگر تمیمہ کسی پیر نے الٹی سیدھی باتیں لکھ دی تو آپ نے لٹکا دیں، تو یہ اور گناہ ہوگا بجائے کو قرآن آیت سے۔ دیکھو قرآن آیت سے بھی زیادہ اگر کوئی قرآن لٹکاتا ہے تو یہ آیت تو ہم دیکھیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن آیت اگر کوئی لٹکا رہا ہے تو یہ آیت تو ہم اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم، لیکن غلط ضرور کہیں گے۔ یہ طریقہ سنت ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے کہ قرآن میں شفا ہے، لیکن شفا لینے کا طریقہ بھی ثابت ہونا چاہیے نا نبی علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہ قرآن آتے ہیں بازو گردن گاڑی گھر میں آپ باندھ لیں، تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ جب دیکھتے کسی نے داغا پہنا ہوا تو وہ کاٹ دیتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے میں شفا ہے، دم کرنے میں۔ تو درس کا خلاصہ یہی ہے کہ داغا طویل چھلا پہننا عقیدے کے منافی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی مصیبت ہے، آپ دم کریں اپنے اوپر، کوئی آپ کو دم کر دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اوپر دم کریں، قرآن سے شفا لیں، لیکن گلوں میں لٹکانا، یہ پہننا، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ ایک دو ضعیف حدیثیں آتی ہیں، وہ بھی گلوں میں بچے لٹکانے کے لیے، پڑھنے کے لیے وہ لٹکایا کرتے تھے، وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو دلیل بنائی جاتی ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ صبر شکر کریں اپنے اوپر، یا خود دم کریں، یا توحید کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ صبر کریں، کسی کو دم درود کے نہ کہیں، چاہے وہ جائز ہی دم کیوں نہ ہو، صبر شکر کریں۔ کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ صبر شکر کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا۔ کیونکہ جب آپ دم درود کے چکروں میں پڑیں گے تو بڑا ہی خطرہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کوئی خراب کر دے گا، کوئی ایسا کام کروا کے۔ تو اس لیے خام خواہ ان کے چکروں میں پڑنا سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے اوپر دم کریں، خود دعائیں کریں، جو کوئی میڈیکلی جو سنت کے مطابق جو علاج ہے وہ اپنا کرائیں، کہ آپ کا عقیدہ بھی برقرار رہے، کہ ایسے ویسے آپ کا مسئلہ نہ بن جائے، کوئی ایسے بندے کے پاس آپ چلے جائیں جو آپ کا عقیدہ ہی خراب کر دے۔ تو جو لوگ دم درود کے چکروں میں پڑتے ہیں ان کے عقیدے خراب ہونے کے بڑے چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے خود اپنے اوپر دم کیا کریں اور اللہ سے دعائیں کیا کریں اور صبر اور توکل کیا کریں۔ اگر لوگ بغیر حساب 70,000 جو بغیر حساب سے جو جنت میں جائیں گے، ان میں اگر آپ نے شریک ہونا ہے تو پھر آپ توکل کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اور خواہ یہ دم درود کے چکروں میں نہ پڑیں۔ جائز دم آپ کر سکتے ہیں، خود اپنے اوپر کریں، وہ بہتر ہے۔